بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محترم، میرے لیے اور اقبال اکیڈمی کے لیے یہ سراسر عزت افزائی کی بات ہے، انتہائی افتخار کی بات ہے کہ وہ مجلس جو علامہ اقبال کی زندگی میں شروع ہوئی، آج یہاں اقبال اکیڈمی اس کی خدمت کرنے، اس کی معاونت کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے. میں آپ سب کو مرکزیہ کے ساتھ اس خادم میزبان کی جانب سے بھی خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ناظم حقیق بیچارہ نہ ملا نہ محدث نہ فقیر، قلم کا مزدور، چند باتیں آپ کی خدمت میں. علامہ اقبال کے پورے تناظر وہ کیا کرنا چاہتے تھے، ان کا پورا اقبالین پروجیکٹ کیا تھا، اس کے بارے میں مختصراً عرض کروں گا. علامہ کے ابتدائی کلام پر نظر ڈالیے تو تین بہت بنیادی خیالات، تین ریکرنگ تھیمز، تین موضوعات لوٹ کر ابھرتے ہیں اور وہ تادم آخر ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں. ان تین میں سے پہلا خیال یہ ہے جو آپ کو مانگے ذرا کی تینوں حصوں میں تواتر سے نظر آئے گا کہ یہ جس دھرتی میں میں پیدا ہوا ہوں، جس لمحہ تاریخ میں میں نے آنکھ کھولی ہے، جس ہندوستان میں میں زندہ ہوں، یہ کیا قرب نفاق انگیز ہے. یہ زمین کیسی ہے کہ دل رہتے ساتھ ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں، اور اس سے ہندوستان والوں کو بہت سے خطرات. یہ چیز لوٹ کے مختلف انداز میں آتی ہے. دوسری بات جو وہ کرتے ہیں وہ میں کچھ ان کے اشعار کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا. ابتدائی دور میں ہی فرما رہے ہیں بانگے دار کے دوسرے حصے کا کہ آئی نئی ہوا چمن ہست و بود میں، آئی نئی ہوا چمن ہست و بود میں، اے درد عشق اب نہیں لذت نمود میں. ہاں خود نمائیوں کی تجھے جستجو نہ ہو، منت پذیر نالائے بلبل کا تو نہ ہو. کیوں؟ یہ انجمن ہے کشتۂ نظارۂ مجاز، مقصد تیری نگاہ کا خلوت سرائے راز. اب کی کا بشار ہے، ہر دل میں خیال کی مستی سے چور ہے، کچھ اور آج کل کے کلیموں کا ٹور ہے. یہ نئی ہوا کیا آئی تھی ہندوستان میں، اور یہ اس دور کے کچھ آج کل کے کلیموں کا ٹور اور کیا تھا. یہ ایک تھیم ہے جو آپ کو بار بار ملے گی، اور چلتے چلتے یہ بانگے شکوے 1912 شکوہ میں ایک دوسری طرح ظاہر ہوتی ہے. ایسے نو برف ہے آتش زنے ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے. اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسول شعلہ و پیراہن ہے. اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن، یہ نئی آگ کیا تھی؟ ذرا اسلام کی صورتحال، ملت اسلامیہ کی صورتحال، ہندوستان کی صورتحال پہ غور فرمائیے تو تاریخ اسلام میں اس سے پہلے اسلامی تہذیب کو کبھی ایسے تصادم کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تاتاریوں نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک عالم اسلام کو پامال کر کے رکھ دیا، لیکن تاتاری آپ کو سیاسی اقتدار سے محروم کر سکتے تھے، آپ کو اقتصادی اقتدار سے محروم کر سکتے تھے، بہت سی محرومیاں کر سکتے تھے. ایک چیز نہیں کر سکتے تھے، آپ کے علمی اقتدار پر، آپ کے فکری تناظر پر ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں کرنے کے لیے. تو حکومت کا تو کیا ہونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، مگر علامہ کے اپنے بعد میں حکومت کا تو کیا ہونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. یہاں کی صورتحال میں کیا ہوا تھا؟ اب ایک ایسی اجنبی تہذیب نے ہندوستان پر، دیگر ملت اسلامیہ کی جگہوں کے علاوہ ہندوستان پر بھی غلبہ حاصل کر لیا تھا، کولونائز کر لیا تھا، جو تاریخ فکر اسلامی میں پہلی مرتبہ ایک دوسرا تصور کائنات بھی لے کر آئی تھی جو آپ کے تصور کائنات سے براہ راست ٹکراتا. ہم سے ہی نہیں ٹکراتا تھا، ہر مذہبی پیراڈائم سے، ہر مذہبی فکری تناظر سے براہ راست ٹکراتا. یہ فکری تصادم ملت اسلامیہ کو پہلی مرتبہ اپنی تاریخ میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حکومت کا تو کیا ہوگا، ہمارا سیاسی اقتدار جا چکا، ہمارا اقتصادی اقتدار جا چکا، ہمارے تعلیمی نظام تبدیل ہو چکا، سب کچھ ہو گیا تھا. حکومت کا تو کیا ہونا کہ وہ ہر بھی ہے، مگر وہ نہیں. یہ مگر میں کیا چیز پنہا ہے؟ علامہ اقبال کسی کو وہ آتش نو کہہ رہے ہیں، کسی کو وہ نئی ہوا کہہ رہے ہیں، کسی کو وہ آج کل کے کلیموں کا نیا دور کہہ رہے ہیں، مگر یہ چیز کیا ہے؟ وہ فکری تناظر کیا تھا؟ اس کا تصادم ہماری فکری کائنات سے ہو رہا ہے ہندوستان میں اسلامی تہذیب کی تصور کائنات. اور فرمائیے کہ اس سے پہلے کوئی تہذیب ایسی نہیں
پر جس کا اپنا ایک فکری تناظر ہو اور وہ اتنا مختلف ہو، یعنی تصور کائنات، تصور خدا اور تصور انسان تینوں مل کر جو ایک مجموعہ قائم کرتے ہیں، وہ اس کا اور اسلامی تہذیب کا بنیادی طور پر مختلف ہے۔ وہ تہذیب اپنا بنیادی مفروضہ یہ لے کے آئی تھی کہ جو چیز محسوس ہو جاتی ہے، جو حواس کی زد میں ہے، وہ تو حقیقی ہے، اس کے سوا ہر چیز غیر حقیقی ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ فکری تناظر صرف اسلام ہی نہیں، ہر مذہبی تناظر سے براہ راست ٹکراتا ہے۔ یہ ماڈرنٹی کا بنیادی، امپیریسزم کا بنیادی مقولہ، بنیادی مسلمہ ہے۔ اس نئی ہوا کے چلنے سے اور اس صورتحال سے تیسرا، میں ایک چیز اور کر دوں کہ تیسری چیز جو علامہ کی اس دور کی شاعری میں اور مابعد کی بار بار لوٹ کے آتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال ہے، یہ نئی ہوا چلی ہے، یہ آتش نو جو لپیٹ میں لے رہی ہے، اور ہمارے درمیان میں یہ صورتحال نفاق کی ہے، اس میں ایک شاعر، صاحب شعور، ہستی، بالا تر شعور رکھنے والے آدمی، دیدہ بینائے قوم کا منصب کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں کہ شاعر کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اگر یہ ٹیلنٹ دیا گیا ہے، میں صاحب فکر ہوں، صاحب شعور ہوں اور شاعری کا غیر معمولی ملکہ رکھتا ہوں، پھر میرا فریضہ کیا بنتا ہے؟ واٹس دا فنکشن آف دا پوئٹ؟ یہ تین سوالات ہیں۔ اب اس نئی ہوا کے حوالے سے علامہ نے پھر کیا کیا ساری عمر، ان کا پورا پروجیکٹ کیا تھا؟ اس کی تین بنیادی حیثیات۔ پہلی ان کی حیثیت اس شاعر کی ہے جس نے اسلام کا تصور کائنات، تصور خدا اور تصور انسان اور تینوں کے باہمی ربط کو اپنی اردو فارسی شاعری کے وسیلے سے حسن بیان کی اعلیٰ ترین سطح پر آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور یوں وہ ہماری اس طویل میراث فکر، ہماری شعری ادبی روایت کی اس دھارے کو جسے ہم حکیمانہ شاعری، عارفانہ شاعری، دانش کی شاعری کہتے ہیں، اس کے سب سے بڑے امین، اس کے سب سے بڑے مظہر اور اس کے سب سے بڑے نمائندے کے طور پہ 20ویں صدی کے ہندوستان سے ملت اسلامیہ کے لیے سب سے بڑی شخصیت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ان کی پہلی حیثیت۔ اور اس حیثیت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ بڑی شاعری، حکیمانہ شاعری، دنیا کی بڑی شاعری، صرف اسلام کی بات نہیں ہو رہی، لازماً وہ ہوتی ہے جو انسان کے بنیادی سوالوں سے روبرو کرتی ہے۔ وہ سوال جو انسان کے سوال ہیں، جو ہندو مسلمان کے سوال نہیں ہے، جو پاکستانی غیر پاکستانی کے سوال نہیں ہے، وہ انسان کے بنیادی سوال ہیں کہ میں کون ہوں، کہاں کیا ہے، کائنات کیا ہے، خدا کیا ہے، اس کائنات کے برا کیا ہے، ان سے میرا تعلق کیا ہے، یا میرا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت بنیادی سوالات ہیں۔ بڑی شاعری ان سوالات کے آپ کو روبرو کرتی، اور اگر وہ نہیں کرتی وہ بڑی شاعری نہیں۔ علامہ نے اس کی جو